کل اسلام آباد میں سانحہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہوا جب وکلا گردی کا ایک اور انتہائی سنگین واقعہ سامنے آیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے اور F8 کچہری میں توڑ پھوڑ اور اسی دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لٹرلی یرغمال بنانے کی کیفیت کے بعد ہنگامہ آرائی کے الزام میں 50 سے زائد وکلا کے خلاف 2 FIR درج ہیں۔ پولیس نے نامزد وکلا کے لیے اس کا کہنا ہے کہ اس نے تلاش میں چھاپے مارے ہیں، تاہم آج تک کوئی گرفتاری بہرحال اس سنگین واقعے کے حوالے سے نہیں ہو سکی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حملے میں ملوث 17 وکلا کے خلاف توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وکلا کی منسوخی کے لیے اسلام آباد بار کونسل سے رابطہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد بار کونسل سے رابطہ کیا جا رہا ہے، مگر اسلام آباد بار کونسل ان وکلا کے ساتھ کھڑی ہے جس نے یہ حملے کیے ہیں، جن وکلا نے یہ حملے کیے، یہ جو واقعہ ہوا، اور اس حوالے سے اسلام آباد بار کونسل کے وہی مطالبات ہیں تقریباً جو ان وکلا کے تھے، جس میں یہ بھی ہے کہ اس متعلقہ سیشن جج کو فوری طور پہ جو جج صاحب وہاں پر ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، ان کو نکالا جائے، اور اس کے علاوہ لٹرلی کوئی کارروائی نہیں ہو، بڑی قانونی کارروائی وکیلوں کے خلاف نہ ہو۔ آج CDA نے اسلام آباد کچہری میں تمام غیر قانونی قابضین کو فائنل وارننگ بھی جاری کی ہے۔ CDA نوٹس میں کہا گیا کہ اگر F8 کچہری میں غیر قانونی تعمیرات نہ ختم کی گئی تو تمام منہدم کر دی جائیں گی۔ کل وکلا کی جانب سے کی گئی ہنگامہ آرائی کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی تمام عدالتیں چیف جسٹس نے کھول دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز اور عملے نے کام بھی شروع کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف غیر معمولی سیکیورٹی آج تعینات تھی۔ پولیس اور رینجرز کی بھی بڑی تعداد نے عدالت کو ہر جانب سے گھیرا ہوا تھا۔ کل ہمارے پروگرام میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین خوشدل خان نے وکلا کی اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کی مذمت کی تھی اور کھل کے مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیف جسٹس کے چیمبر میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ یہ جس نے بھی کیا ہم اس کے مذمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم ایسے لوگوں کی کہیں بھی سپورٹ نہیں کریں گے جو قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ ہم ان کو ڈسکریج کریں گے، انکریج نہیں کریں گے، اور ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، ہمارے جو رولز ہیں وہ وکلا کے لیے وہ ہمارے ڈسپلنری ایکشن ہوتے ہیں، ہماری کمیٹی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہے جو ہمارے ذرائع ہیں کہ وہ آج میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لیں جو اس میں کلپریٹ ہے، انہوں نے جو پورا حصہ لیا ہے، تو اس کے خلاف بار ہمارے ضرور ایکشن لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت ہی دلچسپ بات ہے اور افسوسناک عمل ہے کہ وکلا کی بڑی تنظیموں کی جانب سے ابھی تک چیف جسٹس کی عدالت پر پتھراؤ، ان پر جس طرح سے ان کا گھیراؤ کیا گیا، کوئی بھرپور مذمتی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین خوشدل خان صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں ضرور گفتگو کی، لیکن ایک باضابطہ بیان اس سلسلے میں ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس حوالے سے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کر رہی اور اس کی کسی قسم کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے واقعے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد سے بھی ملاقات کی تھی، تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف بڑی قانونی کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ کل کا واقعہ وکلا تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ ضرور ہوگا، مگر اب وکلا گردی کے واقعات، اس قسم کے تشدد وکلا تحریک کے بعد سے مسلسل ہو رہے ہیں، تواتر سے جاری ہیں۔ ہر کچھ عرصے کے بعد واقعہ ہوتا ہے اور سنگین واقعہ ہوتا ہے۔ ایسے واقعات میں یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ملوث وکلا کے خلاف کارروائی کے لیے نہ کوئی بڑی پالیسی بنائی جاتی ہے، نہ ہی کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے، نہ ہی سزائیں ہوتی ہے، اور ان تمام واقعات کے بعد وکلا کے خلاف مقدمات جو درج ہوتے ہیں وہ بھی تحلیل ہو جاتے ہیں، قانونی کارروائی نہیں ہوتی اس انداز کی، اور کچھ عرصے بعد یہ معاملہ پس منظر میں چلا جاتا ہے اور متاثرین سے مذاکرات کر کے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ حالیہ تاریخ کے سنگین ترین وکلا گردی کے واقعات۔ قانون اور انصاف کے علم بردار وکلا آپے سے باہر ہونے لگے۔ خاص طور پر 2007 کی وکلا تحریک کے بعد وکیلوں کے ناشائستہ رویے میں شدت آ گئی۔ میڈیا کلپس اور CCTV فوٹیجز میں وکیلوں کے کارنامے واضح ہونے کے بعد بھی کسی وکیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ دسمبر 2019 میں لاہور کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہاسپٹل میں وکلا نے دھاوا بول دیا۔ 250 سے زائد وکلا کے خلاف 2 FIRs درج کی گئیں۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات بھی شامل کی گئیں۔
52 वकला को गिरफ्तार भी किया गया। तकरीबन 1.5 माह बाद डॉक्टरों और वकला के दरमियान मुज़ाकरात हुए और गिरफ्तार तमाम वकला की जमानतें मंजूर कर ली गईं। अस्पताल में तबाही के नतीजे में मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात मुअत्तल होने से 3 मरीज इंतकाल कर गए, लेकिन किसी एक वकील का लाइसेंस तक मुअत्तल नहीं किया गया। अक्टूबर 2018 में सेशन कोर्ट लाहौर में वकला ने अदालत का एहतराम पैरों तले रोनते हुए पुलिस एहलकार को बुरी तरह मारा। वकला के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया तो वकला मजीद आपे से बाहर हो गए और हड़ताल कर दी। साइलिन को बाहर निकाल दिया, जजेस गेट को ताले डाल दिए। बाद में मुज़ाकरात से वकला की हड़ताल खत्म कराई गई, लेकिन किसी वकील के खिलाफ कोई इंज़िबाती कार्रवाई नहीं की गई। दिसंबर 2017 में मुल्तान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मुंतकली और सहूलियात के फुकदान पर वकला ने कानून हाथ में लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत समेत न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शदीद तोड़ फोड़ की गई। वाक़े का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात समेत 40 वकला के खिलाफ दर्ज किया गया तो वकला ने कचहरी चौक पर धरना दे दिया। 8 रोज बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने पुरानी मुल्तान कचहरी बहाल कर दी तो वकला ने जश्न मनाते हुए एहतजाज खत्म कर दिया। अगस्त 2017 में लाहौर हाई कोर्ट में मुल्तान बार के सदर शेर जमान कुरैशी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत और उनका लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म देने पर वकला ने चीफ जस्टिस की अदालत पर हमला किया। जजों को यरगमाल बना लिया गया। वकला को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और रेंजर्स को आना पड़ा। बाद में वकला मॉल रोड पर एहतजाज करते रहे। आखिर मुल्तान बार के सदर शेर जमान कुरैशी का लाइसेंस बहाल करना पड़ा और ये मामला भी टल गया। मई 2017 में लाहौर में हाई कोर्ट बार के वकला कन्वेंशन में मुखालिफ ग्रुप ने हंगामा आराई शुरू कर दी। कन्वेंशन हॉल के शीशे तोड़ दिए गए, कुर्सियां उल्टा दी, लेकिन वकला यहाँ भी मुकद्दस ठहरे। जनवरी 2017 में लाहौर की सेशन कोर्ट में जज के सामने दलाइल देते हुए वकला उलझ पड़े। हाथापाई, शोर शराबा और हंगामा आराई की गई, लेकिन किसी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वकला गर्दी के इन संगीन तरीन तारीखी वाक़यात के बावजूद कल का वाक़या सबसे संगीन वाक़या था और सबसे बड़ा हमला था इस अंदाज से देखा जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका निशाना था और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला इसका बाकायदा निशाना बने। इस पूरी सूरत हाल में आज कानून किस तरह से हरकत में आया और क्या वाकई कोई ठोस कार्रवाई हो रही है, हम इसकी तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। ये बताइएगा क्या कानूनी कार्रवाई आज हुई है? आमिर, कल FIRs हो गई थी, कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ऐसी कार्रवाई हुई है जिसको कह सकते हैं कि इतना बड़ा सानहा, इतना बड़ा हमला, उसके बाद आज इतनी गिरफ्तारियां हुई या ये एक्शन हुआ? कामिल साहब, एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और जो तमाम जिम्मेदारान हैं उनका एहतसाब होगा, लेकिन अमलन ऐसा नहीं हुआ और तमाम जो वकला थे वो आज अपनी बार में उन्होंने बाकायदा तौर पर इजलास भी किया और कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। 30 के करीब वकला गुज़श्ता रोज़ जो FIR दर्ज की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले में, उसकी दर्ज की गई थी, उसमें भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और आज दूसरी FIR दर्ज की गई है जो सेशन कोर्ट पर हमला किया गया था, उस की भी बाकायदा तौर पर FIR इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज की गई थी, लेकिन उस FIR में भी तकरीबन 17 के करीब वकला को नामजद किया गया मुलजिम, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी और बार एसोसिएशन ने अपने बाकायदा इजलास किए और फिर बाद में इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी अपना बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया और उन्होंने उस अपने एलामिये में कहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले की मजम्मत नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो इजाज़त थी जिन चैम्बर्स की उनको गिराया गया और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी वो अफसोसनाक थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला हुआ उसकी मजम्मत नहीं की इस्लामाबाद बार कौंसिल का जो इजलास हुआ उसमें और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो करारदाद हुई है, लिहाजा अमलन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम अदालतें खोलने का हुक्म दे दिया और तमाम अब क्या ऐसा लगता है कि क्योंकि CDA ने आज एक फाइनल नोटिस दिया है जितने भी ये इंक्रोचमेंट्स हैं उस पूरे इलाके में, तो लगता है कि कम से कम इंतज़ामिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया अब इस तमाम इंक्रोचमेंट्स को और ये सारे जो गैर कानूनी वहाँ पे चेम्बर्स या जो कुछ भी चीज़ें हैं, ये तो अब इसका तो इन्हिदाम होगा नहीं, इसकी तो सफाई होगी अब। बिल्कुल कामन साहब, जो इरादा लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया का, कि वो भी
کھڑی ہے اور تمام جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر تمام جو غیر قانونی تعمیرات ہیں، جو راستوں پر، فٹ پاتھس کے اوپر، پارکنگز پر جو تجاوزات قائم کی گئی ہیں، وہ تمام مسمار کر دی جائیں گی۔ اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سی ڈی آرڈیننس ہے وہ اجازت دیتا ہے سی ڈی اے کو کہ وہ کسی بھی غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیں، اور یہ بھی اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اس میں اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری تمام تر جو ہے وہ اس قابض کے خلاف ہوگی جو انکروچر ہے، نہ کہ ادارہ ذمہ دار ہوگا۔ لہٰذا آج سی ڈی اے نے جو فٹ بال گراؤنڈ ہے اس سے متصل جتنی بھی وہاں پر انکروچمنٹس ہیں ان تمام کے اوپر یہ نوٹسز چسپاں کر دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ تمام جو F8 کچہری میں تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ اسلام آباد انتظامیہ نے اور وفاقی ترقیاتی ادارے نے نوٹسز ارسال کر دیے ہیں اور چسپاں کر دیے ہیں تمام۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس انتہائی دردناک افسوسناک واقعے پر ایک بار پھر وکلا گردی کا انتہائی سنگین واقعہ، اس پر کیا وکلا تنظیمیں کہہ رہی ہیں اور کیوں یہ خاموشی اور نیم رضامندی ہے اس پوری صورتحال پر، اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے وکلا تنظیموں کی بہت ہی معتبر شخصیت سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، آپ سے متعدد بار اس پروگرام میں ہماری بات ہوئی ہے اور یہ افسوسناک واقعات کے پس منظر میں بھی آپ سے کئی بار بات ہوئی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی میکانزم ایسا ترتیب دیا گیا ہے بارز کی جانب سے کہ جہاں پر یہ اس قسم کے شرمناک واقعات کی کوئی روک ہو، کوئی ٹوک ہو، کوئی اس کی اصلاح کا منظر نظر آئے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 90% وکلا جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت ایک چھوٹی سی ایک اقلیت ہے وکلا میں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتی ہے۔ بہرحال ہر واقعے کا ایک پیچھے پس منظر ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو اگر پراپرلی ہینڈل کیا جائے، مینیج کیا جائے تو شاید حالات اس طرح سے خراب نہ ہوں۔ مثلا کل کے واقعے سے پہلے جو اس کی تاریخ ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کی کچہری جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے ایک کمرشل ایریا میں چلائی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے لیے جگہ علیحدہ مختص ہوئی تھی لیکن وہاں پر عدالتیں نہیں بنائی گئی۔ یہ اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑی زیادتی ہے کہ وکلا کو کوئی چیمبرز نہیں، عدالتوں کے لیے مناسب جگہ نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں وہاں پر ایک بڑی ہی مشکل حالات میں عدالتیں چلائی جاتی ہیں۔ کیا اس بات کا ایکسکیوز ہے کہ آپ ہائی کورٹ پہ حملہ کر دیں، چیف جسٹس کے چیمبر میں گھس جائیں، ان کو یرغمال بنا لیں، ان کے سیکریٹریٹ کو چکنا چور کر دیں؟ یہ ایکسکیوز ہے اس بات کی؟ ہاں نہیں، میں عرض کر رہا تھا میں بالکل اس کو جسٹیفائی کسی چیز کو نہیں کروں گا۔ نہ وائلنس کبھی جسٹیفائیڈ ہوتا ہے، نہ یرغمال منانا کسی طور بھی جسٹیفائی ہو سکتا ہے۔ احتجاج کرنا حق ہے شہریوں کا، وکلا کا۔ احتجاج کو پرامن طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر کچھ وکلا نے یہ کیا ہے، وہاں توڑ پھوڑ کی ہے، ہم اس کو مناسب سمجھتے ہیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن وکلا کو یہ جو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے وکلا گردی، اس سے تقریباً سارے وکلا کو ہی کسی ایک حد تک ملوث کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی ایک اقلیت ہے وکلا میں جو اس قسم کے کام کرتی ہے، جس کو وکلا کبھی بھی اچھی نظر سے یا قابل تحسین نہیں سمجھتے، اور وکلا کی میجورٹی اس چیز کو بہت ناپسند کرتی ہے۔ لیکن خان صاحب جو اس سے پہلے واقعات ہوئے ہیں، سنگین ترین واقعات، یہ اس سے پہلے جو لاہور کا واقعہ تھا، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا جو واقعہ تھا، اور اس سے پہلے جو دوسرے واقعات ہوئے، ہم نے بڑی اچھی طرح سے دیکھا ہے یہ تمام واقعات جن میں ایف آئی آرز بھی درج ہوتی ہیں اور بڑی سنگین ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ایف آئی آر ختم ہو جاتی ہیں، سزائیں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ تمام معاملہ جو ہے وہ بآسانی لپیٹ دیا جاتا ہے اور کوئی بھی کیس اپنے انجام تک یا کسی بھی سزا تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اور جس کی وجہ سے شاید کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے اس قسم کی۔ مورل تو ہے ہی نہیں، ایتھیکل تو ہے ہی نہیں، لیکن قانونی ڈیٹرنس بھی شاید نہیں ہے۔ ان وکلا کو میں آپ کی اس بات سے 100% یقین کرتا ہوں کہ 90% وکلا آپ کی جیسی شخصیات ہیں، لیکن بہرحال یہ جو ہوتا ہے یہ ہیں تو وکیل ہی نا۔ جی صحیح کہتے ہیں آپ،
ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو اس میں کمزوری ان کا ہے جن لوگوں نے قانون پر اطلاق کرنا ہے، جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، یہ ان کی طرف سے ان کی نااہلی ہے کہ وہ کیسز جن میں واضح طور پر زیادتی ہوئی ہو، تشدد ہوا ہو، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، ان پر کوئی کسی قسم کی مگر خان صاحب بار ایسوسیشنز ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے نا۔ اب اسلام آباد بار کونسل جو ہے وہ بالکل کھڑی بھی ہے ان وکیلوں کے ساتھ۔ آپ واقعے کی سنگینی دیکھیے اور اس کی سپورٹ دیکھیے اور ان کے مطالبات کا ایک بار آپ ذرا جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف قانونی جو عمل ہے یا جو ہماری پروسیکیوشن کے معاملات ہیں صرف وہی نہیں ہیں، آپ کی بار ایسوسیشنز بھی جو ہیں ان چیزوں سے فاصلہ نہیں کرتی بلکہ ان کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑی رہتی ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک جو ہائی کورٹ کے اندر واقعہ ہوا ہے، جو چیف جسٹس کے گھراؤ والا واقعہ ہے یا وہاں توڑ پھوڑ کا، اس پر کوئی بھی بار ایسوسیشن ساتھ نہیں ہوگی۔ جس وجہ سے اسلام آباد بار ایسوسیشن جو بات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، اس نے ان چیمبرز کو گرایا ہے جو کہ کئی سالوں سے وہاں موجود تھے۔ ان چیمبرز کے اندر وکلا کی ریکارڈ فائلیں، جو لیٹیگنٹس ہیں ان کے ویلیوبل ڈاکومنٹس تھے، ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا۔ نوٹس دیے بغیر کس طرح وہاں پر چیمبرز کو گرانا شروع کر دیا؟ تو اس میں یہ نہیں، ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ، بالکل صحیح ہے، اس سے حق نہیں پہنچتا کہ وہاں جا کے ہائی کورٹ کا گھراؤ کیا جائے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پر ایک احتجاج کرتے اور پرامن احتجاج کرتے۔ جس کسی نے بھی ان میں سے یہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں نہیں سمجھتا سارے لوگ جو وہاں تھے وہ یہ اس کام میں ملوث تھے، لیکن جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔